بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان مزدور چینل اور میں ہوں راؤ مسرور۔ میں آج پاکستان کی عدلیہ سے ایک مرتبہ پھر مخاطب ہوں کہ پاکستان میں جو جوڈیشل سسٹم جو 77 سالوں سے چل رہا ہے، کیا اس میں انصاف دینے کی سکت نہیں ہے؟ کیا آپ لوگ اتنے جاہل ہیں جو چیف جسٹس بنے بیٹھے ہیں جو انصاف نہیں دے سک رہے؟ آج ایک ملک کا سابق پرائم منسٹر جس کو 2 سال ہو گئے ہیں تقریباً، اس کو جیل کے اندر پابند سلاسل کیا ہوا ہے اور 200 سے زائد جھوٹے کیسز اس کے اوپر بنائے گئے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا آپ لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے؟ آپ لوگ کس بات کی سیلری لے رہے ہیں؟ آپ لوگ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ سب آپ کیا حلال کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں؟ میں زیادہ دور نہیں جاتا، میں 3 چیف جسٹس صاحبان کا میں ذرا آپ لوگوں کو تھوڑا انٹروڈکشن کرواتا ہوں۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے، وہ پاکستان کے ایک بڑے یعنی کہ کلیدی عہدے پر قاضی کی حیثیت سے بیٹھے تھے، لیکن جب امریکہ سے سائفر آیا اور پاکستانی حکومت کو گرانے کے لیے جب واضح ہدایت آ گئی، اس کو یعنی کہ اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ملک کا جو پرائم منسٹر جو کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے ملک میں یعنی فارن کنٹری سے جو مداخلت ہو رہی ہے، امریکہ کی طرف سے مداخلت ہو رہی ہے ہماری حکومت گرانے کے لیے، سارے یعنی کہ پروگرام طے ہو چکے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیوں نہیں ایکشن لیا؟ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، آپ کم از کم اپنے نام کی لاج رکھ لیتے۔ آپ نے اپنے نام کے ساتھ عمر رکھا ہوا ہے۔ کل قیامت کے دن جب آپ کا حضرت عمر رضی اللہ سے سامنا ہوگا تو آپ کیا جواب دیں گے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو انصاف کی کرسی پر بٹھایا تھا لیکن انصاف نہیں دے سکے؟ آپ ایک فوجی ڈکٹیٹر، اس باجوے بھڑوے کے کہنے پر آپ لوگوں نے رات کو 12 بجے آپ لوگوں نے عدالتیں لگا لی۔ کس کے کہنے پہ لگائی تھی؟ کہ عمران خان کو مارشل لا لگا رہا تھا یا باجوے کو ڈی نوٹیفائی کر رہا تھا؟ لیکن آپ لوگوں کی غیرت بالکل جواب دے گئی۔ آپ لوگوں نے عمر کا نام رکھا ہوا اپنے نام سے، کم از کم اس نام کی لاج رکھ لیتے۔ آگے چلیں، آگے آپ کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کو اتنی شرم نہیں آئی کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ قاضی بھی رکھا ہوا ہے اور عیسیٰ بھی رکھا ہوا ہے۔ اس نے جو پاکستان کی عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا، پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے میں وہ پیش رہا، وہ شخص آج وہ فارن کنٹری میں منہ چھپاتا ہوا پھر رہا ہے۔ یہ سارا کا سارا کھلواڑ کرنے میں اس کا پورا ہاتھ تھا۔ اس کو ذرا شرم نہیں آئی کہ اس نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ قاضی بھی ساتھ ملایا ہوا ہے اور عیسیٰ بھی ملایا ہوا ہے۔ عیسیٰ کس کا نام تھا؟ عیسیٰ اللہ رب العزت کے معصوم نبی کا نام تھا، عیسیٰ علیہ السلام۔ کل قیامت کے دن جب ان کے ساتھ سامنا ہوگا، جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ان کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، کیا وہ یہ سوال نہیں کریں گے کہ تم نے میرا نام کو کس طرح استعمال کیا اور انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر تم نے 24 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کا اس کے ساتھ کھلواڑ کیا؟ 24 کروڑ لوگوں نے جس پارٹی کو ووٹ دیا، آپ نے سارے رزلٹ تبدیل کروا دیے، ہر روز اپنی مرضی کے لگوا کر رزلٹ اپنی مرضی کے ترتیب دے لیے۔ کس ڈکٹیٹر کے کہنے پر کیا تھا یہ سارا کام؟ اس کو ذرا شرم و حیا نہیں، اب دنیا میں منہ چھپاتے پھرتا ہے۔ اور موجودہ جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، اس کو بھی یعنی کہ پاکستان میں یعنی کہ جب سے یہ چیف جسٹس بنا ہے یہ بھی بالکل کمپرومائز ہے 100%۔ اس کو بھی یہ نظر نہیں آ رہا یار ایک شخص جیل کے اندر ہے اور کتنے بے گناہ لوگ ہیں جو 9 مئی کے کیس میں یعنی کہ پابند سلاسل ہے، جن کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنے کے لیے ایک غیر آئینی عدالت نے غیر آئینی فیصلہ دے دیا ہے۔ جنگ کے دوران یہ فیصلہ دے کر یعنی کہ اس کے اوپر لوگوں کا دھیان نہیں جائے گا اور لوگ یعنی کہ جنگ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ کیا ہماری آنکھیں کھلی نہیں ہیں؟ کیا ہم بادشاہ نہیں ہیں؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے پاکستان میں انصاف کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو اپنے نام کی ذرا لاج آپ بھی رکھ لیں کم از کم۔ یحییٰ کس کا نام تھا؟ یحییٰ اللہ کے پیارے معصوم پیغمبر کا نام تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ آپ نے اس کے نام سے اپنا نام منسوب رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کے کرتوت دیکھیں، آپ کی چھتری کے نیچے یہ انصاف کا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر احمد خان نیازی کو نہ اس کی بہنوں کو ملنے دیا جا رہا، نہ اس کے بچوں سے ملنے دیا جا رہا، نہ اس کو کوئی گھر کا فرد جا کے کوئی کھانا دے سکتا، نہ اس کے لیے وہ فیسلٹیز جو میاں نواز شریف اور زرداری کو مہیا تھی، نہ کبھی وہ علاج کا بہانے کے لیے کبھی کسی ہاسپٹل میں گیا۔ آپ کیوں نہیں اس کو یہ سہولیات مہیا کر رہے؟ اور کتنے بے گناہ قیدی ہیں جو قید میں 9 مئی کے فیک کیس میں، جو ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، جس کو پراسرار بندے لوگوں کو اشارہ کر کے
یعنی کہ عوام کو بھڑکا رہے تھے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نقصان ہو اور یہ عمران خان کے کھاتے میں ڈال دیا جائے. کیا اس طرح یہ ایسا انصاف ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی جرت ہے کہ وہ CCTV فوٹیج منگوا کر اس کو چیک کریں کہ کون ہے اصل میں اس کے کھلواڑ کا ذمہ دار؟ آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ لوگوں نے انصاف کی کرسی کے اوپر آپ براجمان بیٹھے ہیں لیکن آپ لوگوں کو ذرا شرم و حیا نہیں ہے. آپ ایک سول سرونٹ ہیں, گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 22 تک جتنے بھی سول سرونٹ ہیں وہ تمام کے تمام عوام کے نوکر ہیں. آپ لوگ ہمارے نوکر ہو, ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے آپ لوگوں کو سیلری دی جا رہی ہے. آپ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے. آپ سپریم کورٹ کے اندر یعنی کہ ایک غیر آئینی عدالت کا وجود آ گیا 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے. ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے جو مسودہ پیش کیا تھا وہ یعنی کہ منظور ہوا ہے. کیا آپ نے خاص مسودہ پیش کیا تھا پاکستان کی عدالت کے اندر, یعنی کہ عدالت کے اندر ایک اور آپ لوگوں نے عدالت بنا لی. میں اس کو بالکل غیر آئینی عدالت سمجھتا ہوں, جس کے میں تو ان ججوں کی یعنی کہ قابلیت پر مجھے شک ہے جو یہ اس بات پر کنوینس ہیں کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے. تو پھر آپ ملٹری کو ایک ایسا ادارہ بنا لیں, تمام اداروں کو اس کے اندر ضم کر دیں تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلا جائے ملک میں ایک ہی ادارہ ہے, وہی اسٹیٹ کہلاتا ہے, وہی ریاست کہلاتا ہے اور وہ اسی ادارے کا تقدس ہے, باقی سب بھیڑ بکریاں ہیں. آپ لوگوں نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ اس کی عمران خان کی بہنیں در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہیں, عدالت میں جا رہی ہیں, کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ, کبھی سپریم کورٹ, کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ, کبھی سپریم کورٹ, کبھی ان کے اوپر کیس بنا دیے جاتے ہیں, کبھی ان کو ملک سے باہر جانے نہیں دیا جاتا. اگر وہ نمل یونیورسٹی کا فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے جانا چاہتی ہیں تو ان کے اوپر 42 کیس اور بنا دیے. کیا بنا دیے کہ آپ عمران خان کی جو جینوئن بات ہے آپ لوگ میڈیا میں آ کر کیوں بیان کرتی ہیں؟ اور خدا کے بندو, اس بندے کا احسان ہے اس ملک پر. آج J-10C یعنی کہ پیارے پاکستان کے پاس نہ ہوتے تو آج پاکستان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑتا. وہ ایک دور اندیش اور محب وطن پاکستانی ہے. آپ لوگوں کو ذرا شرم نہیں آ رہی؟ آپ کیسے سول سرونٹ ہیں ہمارے؟ آپ لوگ ہمارے اوپر یعنی کہ خدا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو ذرا شرم و حیا نہیں ہے؟ آپ یہ انصاف دے رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر جسٹس بابر ستار وغیرہ کوئی ایک دو جج ایسے ایماندار ہیں جو بولنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں نے ان کی آواز کو بھی دبایا ہوا ہے. میں پاکستان کے تمام وکلا سے کہتا ہوں آپ لوگ مکمل طور پر یعنی کہ عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیں, ان ججوں کو ان کی کرسیوں پر بیٹھا رہنے دیں, ان کو شرمندہ ہونے دیں, ان کو یعنی کہ ذلت ان کا مقدر بن گئی ہے. ان لوگوں کو ذرا حیا ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے اندر یہ انصاف کر رہے ہیں, پاکستان کی عوام کا وقت ضائع کر رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں گراس روٹ لیول پر 6 کروڑ مزدوروں کے حقوق سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے مسلسل. ان کے حقوق ان کو دیے نہیں جا رہے. لوگ غربت کی سطح پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں, لیکن آپ لوگوں کو ذرا شرم و حیا نہیں ہے. آپ BMW گاڑیوں میں پروٹوکول میں پھرتے ہیں, پاکستانی جھنڈا لہرائے ہوئے پھرتے ہیں. آپ لوگوں کو ذرا یعنی کہ خیال نہیں ہے کہ یار یہ ہم انصاف مہیا کریں, یہ قوم انصاف کے لیے تڑپ رہی ہے. ایک ملک کے ایک پرائم منسٹر کو یہ یعنی کہ جو اس ملک کے تمام اداروں کو جو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے کہ کہاں کہاں پہ کھلواڑ ہو رہا ہے, اس کو انصاف نہیں مل رہا, تو عام آدمی کو کیا انصاف ملے گا؟ آپ لوگوں نے کورٹ کچہریوں کو کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ یہ سارا کا سارا نظام انشاءاللہ کولیپس کر جائے گا, اور انشاءاللہ خلافت راشدہ کا نظام جب تک پاکستان میں نہیں آئے گا آپ لوگ ٹھیک نہیں ہوگے. آپ لوگوں کو ذرا غیرت نہیں ہے, آپ لوگوں کے ایمان سوئے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کو کا ضمیر بالکل مر چکا ہے. آپ لوگوں میں اتنی ہمت اور قابلیت نہیں ہے کہ اپنی کرسی سے ریزائن دے کر چلے جائیں. اگر آپ لوگ انصاف نہیں دے سکتے تو پھر انصاف کی کرسیوں پر کیا لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے ستو پیا ہوا ہے؟ کیا آپ لوگ بالکل بے حس ہو چکے ہیں, یا آپ لوگ دل کے اندھے ہو چکے ہیں؟ آپ لوگوں کا ضمیر بالکل مر چکا ہے کہ ملک کے لوگ انصاف کے لیے ترس رہے ہیں, اور آپ لوگ کسی کے کہنے پر, ڈکٹیشن پر کسی کے فیصلے کر رہے ہیں, یا لمبی لمبی تاریخیں دے کر انصاف کا کھلواڑ کر رہے ہیں, انصاف کا خود سر عام قتل کر رہے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو غیرت نہیں ہے. کیا آپ لوگ اللہ کی یعنی کہ جو لاٹھی بے آواز ہے اس کو یعنی کہ جگانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان میں کسی زلزلے کی آمد کا انتظار ہے, یا پاکستان میں کوئی ایسا بھیانک عذاب آنے کا انتظار کر رہے ہیں جو آپ انصاف نہیں دے رہے؟ آپ اللہ رب العزت کو حاضر ناظر نہیں جانتے؟ کیا آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے؟ کیا آپ لوگوں کا ضمیر نہیں جاگتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے یعنی کہ پاکستان کے سویلین لوگوں کے ساتھ؟ ان کا ملٹری ٹرائل کر کے اگر کوئی احتجاج کرنے کے لیے نکلا تھا اس کو 10-10 سال کی سزائیں سنا دی آپ لوگوں نے. سنگل مائنڈ لوگوں کے حوالے اس ملک کو کر دیا, جن کی سوچ ہی سنگل مائنڈ ہے, جو اس کے علاوہ اس یعنی کہ کریکٹر سے باہر نہیں نکلے. آپ لوگوں نے ملک اس کے حوالے کیا ہوا ہے. آپ کیوں نہیں عوام کی آواز بنتے؟ آپ کیوں نہیں انصاف مہیا کرتے؟ آپ کیوں نہیں سو موٹو ایکشن لیتے؟ جتنے بھی سارے جعلی کیس ہیں ان کو کیوں نہیں آپ لوگ سہ کر دیتے؟ جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو کینسر کی مریض ہے, یار کوئی تھوڑا بہت شرم کھا لو یار, اس عورت پہ ترس کھا لو یار.
اس صنم جاوید اس کی ہمت دیکھیں اس لڑکی کی، اس کو آپ لوگوں نے پھر جیل کے اندر ڈال دیا ہے۔ اور اتنے یعنی کہ ایسے ورکر ہیں، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ورکر جو ناجائز طور پر جیل کے اندر ہے، اس کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ میں پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان سے مخاطب ہوں، آپ کس وجہ سے پاکستان کی اس انصاف کی بڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر آپ لوگ انصاف نہیں دے سکتے، آپ لوگ فوراً ریزائن کریں، اور یہ ہماری عدلیہ کو ساری کو ریزائن کرنا چاہیے اور سب اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اگر آپ لوگوں کے اندر اتنا پانی نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کے اندر اتنا کرنٹ نہیں ہے کہ لوگوں کو انصاف دے سکیں۔ آپ لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، پاکستان کی عوام، میڈیا، ہر یعنی کہ انسان کا آپ لوگوں نے وقت برباد کیا ہوا ہے۔ پاکستان کی جو لوگ ہیں جو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کا کسی کو خیال ہی نہیں ہے، ان کی سب پاور پالیٹکس کے ساتھ سب پاور پالیٹکس کے بارے میں یعنی کہ جو چیزیں گھوم رہی ہیں، اور عوام کو یعنی کہ بے حال چھوڑا ہوا ہے، عوام کو بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے۔ لوگ کتنے ہی آج لوگ بے روزگار ہیں، ہماری بائیں بہنیں بیٹیاں چھوٹے بچے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مانگتے پھر رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو یعنی کہ بالکل ہے ہی نہیں احساس، بالکل دل مردہ ہو چکے ہیں، دل کے اندھے ہو چکے ہیں۔ تو میں آپ چیف جسٹس آف پاکستان سے کہتا ہوں، فوری طور پر 100 موٹر ایکشن لے کر ان لوگوں کو یعنی کہ رہا کرایا جائے، اور جتنے بھی جعلی کیس بنائے گئے ہیں، جتنے بھی جعلی FIR کاٹی ہیں، ان سب لوگوں کو پابند سلاسل کیا جائے، ان کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ یہ کیا نظام چل رہا ہے پاکستان میں؟ جھوٹ کا بازار گرم ہے، آپ لوگوں کو یعنی کہ کوئی حیا ہی نہیں ہے، کوئی شرم ہی نہیں ہے، کوئی یعنی کہ عوام کس اذیت سے گزر رہے ہیں۔ کیا ملک میں اور کوئی کرنے والا کام نہیں ہے کہ سارے لوگ میڈیا والے، جتنے میڈیا کے ٹاؤٹس بیٹھے ہوئے ہیں، جو جھوٹ کا بیانیہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ جاؤ، یہ نہ ہو کہ ایسی اندھیری چلے جائے گا، ایسا زلزلہ آ جائے، سب عمارت سمیت سپریم کورٹ کی اور سب پارلیمنٹ ہاؤس وغیرہ زمین بوس ہو جائے، اور کل قیامت کے دن جب اللہ کا سامنا ہوگا، پھر ہم کیا دیکھیں گے؟ پھر اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں انصاف کی کرسی پر بٹھایا تھا، بولو تم نے انصاف کیا؟ کس کے کہنے پر تم کس کی ڈکٹیشن پر چلتے رہے ہو؟ پھر کیا جواب دو گے قیامت والے دن؟ تو اگر آپ میں ذرا بھی مسلمان ہونے کی رمق باقی ہے تو فوری طور پر عمران خان کے اور جتنے بھی لوگوں کے بے گناہ کیس ہیں، جعلی کیس ہیں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہیں، ان کو فوری طور پر 100 موٹر ایکشن لے کر سیک کریں اور پاکستان کی عدلیہ کا وقار بحال کریں، ورنہ اس نظام کو ہم دھکے دے کر باہر نکالیں گے۔ انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ جو جنگ کے حالات میں پاکستانی قوم اپنی آرمی کے پیچھے کھڑی ضرور ہو گئی تھی، لیکن ہم اپنی حقیقی آزادی کو لے کر رہیں گے۔ جب تک ہمیں حقیقی آزادی نہیں ملے گی، ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ آپ لوگوں نے ہماری آواز کو دبانے کی اگر کوشش کی تو ہم دنیا کے ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے کہ پاکستان میں انصاف کا کھلواڑ ہوتا رہا، اور ہمارے جج صاحبان کی آنکھوں کے سامنے یہ ہوتا رہا، اور وہ کرسی پر بیٹھے رہے اور عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے سیلری لیتے رہے، اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتے رہے، خود بھی کھاتے رہے۔ یہ سارے کا سارا آپ لوگ اپنا حرام کر رہے ہو، حرام کا پیسہ کما رہے ہو، اور حرام جو بندہ کھا لے اس کو نہ دنیا کی عزت کا خیال، نہ اس کو آخرت کی عزت کا خیال۔ تو میں تمام پاکستانیوں سے جن کے ساتھ جیلوں میں زیادتی ہو رہی ہے، میری آواز ان سب کی آواز ہے۔ اللہ رب العزت یا اللہ میاں اگر ان کے ذمے اگر انصاف نہیں ہے، ان لوگوں کو ان کو نیست و نابود کر دے۔ اگر یہ انصاف دینے کی سخت نہیں رکھتے، ہمیں ایسے ججوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایسی عدلیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا اللہ میاں ان کو جڑ سے اکھاڑ کر اٹھا کے باہر پھینک دے، تاکہ پاکستان میں کوئی ایسا نظام آئے جس میں عمر فاروق کے دور خلافت کی جھلک نظر آئے، تاکہ ہم بھی سکھ کا سانس لے سکیں، جس میں کالا کالا رسول اللہ کا پرچم بلند ہو، جس میں ٹاؤٹ علماء کرام کا رول نہ ہو، جس میں جینون علماء کرام مفتی حضرات آئیں جو پاکستان کے نظام عدل کو سنبھالیں، پاکستان کی دور حکومت کو سنبھالیں، اور یہ سودی نظام سے ہماری نجات دلائیں۔ تو انشاءاللہ وہ دن بہت جلد آنے والا ہے، اور پاکستان کی عوام مایوس نہ ہو۔ جتنے بھی یہ جلاد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کلیدی عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وزارت خارجہ میں ہے، کوئی داخلہ میں ہے، کوئی جوڈیشل سسٹم میں ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ میں ہے، جتنے بھی اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کا گریبان ہوگا اور پاکستانی عوام کا ہاتھ ہوگا۔ انشاءاللہ ہم ان کو دنیا کی ادھر بھی نہیں چھوڑیں گے اور اگلے جہان بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ آپ لوگوں کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔